من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تخویف دنیاوی، میں نے جملہ آپ کو لکھوایا تھا، عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے محبوب آپ بھی پناہ مانگیں، فرما دیجئے میرے محبوب اے میرے پروردگار، اگر تو مجھ کو دکھائے ماں وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، رب اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پس نہ بنانا تو مجھ کو ظالم قوم میں۔ کیا معنی ہے نہ بنانے کا؟ یعنی عذاب کے وقت مجھے نکال لینا۔ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، یوں معنی کر رہا ہوں، اور یقیناً ہم البتہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ کس بات پر؟ اَلَا أَن نُرِيَكَ، اس بات پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں مَا نَعِدُهُمْ، وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، جس عذاب کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، ہم اس بات پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس پر عنوان لکھیے طریقہ تبلیغ، اور آیت کے نیچے جگہ خالی ہے، اس میں لفظ لکھیے آداب دعوت۔ آداب دعوت، ادفع باللتی، جملہ نیچے لکھا ہے یعنی قبل عذاب یہ برتاؤ رکھو، ہٹا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم السیئہ، برائی کو۔ میں السیئہ کا معنی پہلے کر رہا ہوں، ہٹائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو، باللتی، اس طریقے کے ساتھ ہی حسن جو بہت اچھا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو ہٹائیے۔ نحنو عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ اوپر جملہ لکھا ہے اپنی ذات کا بدلہ خود نہ لیجئے، میرے حوالے کر دیجئے۔ پیچھے آئیں، ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، شاید سکو رہ گیا۔ یہ آیت حقوق نفس کے متعلق ہے، یہ جملہ تو نہیں لکھا تھا، لکھیں یہ آیت حقوق نفس کے متعلق ہے، اور جہاد حقوق دین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آیت حقوق نفس کے متعلق ہے، اور جہاد حقوق دین کے لیے ہوتا ہے۔ اس جملے کو آپ احباب نے پتہ نہیں سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ کوئی آپ کی ذات کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ اچھے طریقے سے پیش آئیے، تو پھر جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جہاد ہے حقوق دین کے لیے، اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی دوستوں نے بات سمجھی ہے؟ جہاد اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو دین کے تحفظ کے لیے ہے، اور یہ کوئی برائی کرے تو آپ بھلائی کریں، یہ اپنی ذات سے متعلق ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اوپر جملہ لکھا ہے اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے، انسان ہے، اور میرے محبوب یوں کہا کیجئے اے میرے پروردگار اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بک، اور تیری پناہ میں آتا ہوں میرے رب، ان یحضرون، وسوسہ تو درکنار کہ وہ میرے پاس آئیں، حاضر ہوں میرے پاس حاضر ہونے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وسوسہ ڈالنا تو درکنار، اللہ وہ میرے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ آپ کے پاس ایک جملہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ ہمزات کا جملہ ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے،
وسوسوں سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہے وساوس جو خلاف مصلحت ہوں اگرچہ خلاف شرع نہ ہوں۔ میں نے آگے اس جملے کو پورا کرایا تھا، خلاف شرع وسوسہ تو آپ کے دل میں شیطان ڈال ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد ہے خلاف مصلحت جن کا تعلق دنیا سے ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ مقصود نہ ہو، دنیا کے نقصان سے متعلق کوئی وسوسے ہو تو اللہ اس سے بھی مجھے بچا کے رکھنا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، ثمرہ برزخی، یہاں تک کہ جس وقت آ جاتی ان میں سے ایک کو موت، منا جاء آتا تو وہ ہے جس کا کوئی جسم ہو، موت کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے الموت کے نیچے لفظ لکھنے ہیں اسباب موت۔ اب تو غفلت میں ہیں، یہاں تک کہ جس وقت آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، موت یعنی اسباب موت، قال تو کہتا ہے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، رب ارجعون، اے میرے پروردگار لوٹا مجھ کو، لوٹا مجھ کو، لوٹا مجھ کو۔ اب ارجعو صرفی حضرات جانتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے، اللہ کریم تو جمع نہیں ہے، اللہ تو ایک ہے، جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اوپر لفظ لکھا ہوا ہے جمع للتکرار، جمع للتکرار، یہ جمع کا صیغہ آیا ہے تکرار کے لیے۔ کیا مطلب؟ مرنے والا بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے واپس لوٹا، واپس لوٹا، واپس لوٹا۔ یہ اچھا کہاں لوٹا؟ دنیا میں۔ اب یہ دنیا میں الگ ہونا چاہیے تھا، اس نے اکٹھا لکھ دیا اور نیچے لکھے اور نہ مارو، نہ مارو کا مطلب ہے مجھے موت نہ دو، واپس لوٹاؤ، یہ جو میری روح جسم سے نکل رہی ہے اس کو واپس لوٹاؤ، اللہ واپس کر دے اس کو۔ جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اللہ تو ایک ہے، بار بار کہتا ہے بندہ، کیوں واپس لوٹنے کی خواہش ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، قلم ہاتھ میں، تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما، فی بمانا بدلہ، نیچے لکھیں فی بمانا بدلہ۔ مانا سنیں، تاکہ میں عمل کروں نیک، بدلے ان کے ترک تو جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے، جو میں نے نیک اعمال چھوڑے ہوئے تھے ان کے بدلے میں نیک عمل کروں۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، رد مطالبہ، جو روح پاؤں سے نکل آئی ہے، گھٹنوں سے، پیٹ سے، سینے سے نکل آئی ہے، کلا واپس نہیں جا سکتی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ، یقیناً وہ ایک بات ہے، ہوا قائلہا، وہ کہنے والا ہے اس بات کو، بس کہہ تو رہا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا، لیکن نیچے لکھیں یہ پوری ہونے والی نہیں، یہ روح واپس نہیں جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے یعنی موت، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، دماماً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت ہے۔ اب یہ روح تیری واپس نہیں آ سکتی۔ اب آپ مولانا سید آپ نے انصاف کرنا ہے سب نے، جو روح جسم کے اندر ہے، میں یہ سنایا کرتا ہوں بیانات میں بڑے سادہ انداز میں عوام کو، جو روح جسم کے اندر ہے نکل رہی ہے اور بندہ کہتے ہیں اللہ میری روح کو واپس کر میں نیک عمل کروں گا، تو ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آیا روح جسم سے نکل جائے تو بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ جملہ سمجھائے تو اس کو نہیں، کیوں روح واپس لوٹانا چاہتا ہے میں نیک عمل کروں گا، اگر روح جسم سے نکل جائے تو بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جو روح نکل آئی ہے وہ واپس نہیں جا سکتی، پاؤں سے نکل آئی، گھٹنوں سے، ٹانگوں سے، پیٹ سے، سینے سے، وہ تو اللہ واپس نہیں جانے دیتا۔ روح یہاں پہنچی ہوئی، یہ دیکھیں گردن والی ہڈی، یہ اس کو کہتے ہیں ہنسلی، پنجابی والے کہتے ہیں کھنڈی، سریکی میں کہتے ہیں نرکٹ، یہ روح سارا نیچے والا دھڑ بے جان ہو چکا،
روح یہاں پہنچی، اللہ کہتے ہیں میں اللہ واپس نہیں جانے دیتا روح کو. جو روح اندر ہے، غور سے سننا جملہ، جو روح اندر ہے مکمل نہیں نکلی اس کو تو اللہ واپس نہیں جانے دیتا، اور جو روح مکمل نکل جائے وہ جمعرات کو کیسے واپس آ جاتی ہے. آؤ فیضان، تو میں نے آپ کو برزخ کا ایک جملہ بھی لکھوا دیا ہے اردو ترجمہ، حاجزتم بینہ و بین الدنیا لأن من مات فقد دخل فی البرزخ. قرطبی کا حوالہ اردو میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے یہاں پر، مولانا کرنول پڑھیں. بندے اور دنیا کے درمیان آڑ اور رکاوٹ ہے، کیونکہ جو مر گیا وہ کہاں داخل ہو گیا؟ برزخ میں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخہ ثانیہ اوپر لکھنا ہے، جب دوسری بار پھونکا جائے گا سور میں، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس نہیں ہوگا نسب ان کے درمیان اس روز، کوئی نسب نہیں ہوگا، رشتہ داری. بہتر دیکھ میں اشکال پیش کروں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس روز دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی. آپ کو سورۃ لقمان کی وہ آیت ذہن میں ہے، لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. کوئی والد دوسرے اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے والد کے کام کو چھوڑو. یہ بات کی ہے. اشکال یہ ہے والد ہوگا تو صحیح نہ قیامت میں، بیٹا ہوگا تو صحیح، رشتہ دار ہوں گے تو صحیح. سورۃ معارج میں بھی رشتہ داروں کا ذکر آئے گا، سورۃ عبس میں بھی آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. انسان اولاد سے بھاگے گا، بیوی سے، والد سے. بھئی رشتہ دار ہوں گے تو صحیح. اللہ کہتے ہیں رشتہ داری نہیں ہوگی. وہ نہ اب ایک جملے میں اشکال کا جواب دے رہا ہوں. رشتہ داری قیامت کے دن ہوگی. یہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی، فائدہ نہیں دے گی. کیا انصاب کے اوپر لکھو، رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی، یہ مطلب ہے. ورنہ آیت کا مطلب کیا تھا؟ فلا انصابہ، نہیں ہوگی کوئی رشتہ داری ان کے درمیان اس روز، رشتہ داری نہیں ہوگی یعنی فائدہ نہیں دے گی. ولا یتساءلون، نمبر 2، اور نہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. سوال جواب تو کریں گے. آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ پیر کہیں گے ہمارا تم پر زور نہیں تھا، مرید کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا. یہ ساری باتیں نہیں پڑھی آپ نے؟ تو سوال جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اللہ کہتے ہیں سوال جواب نہیں کریں گے. میں نے آپ کو 3 اس کے جواب لکھوائے. ایک جواب لکھوایا تساؤل نافع. کیا مانا؟ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ فائدہ نہیں ہوگا. تساؤل نافع، سوال جواب جو فائدہ مند ہو اس کی نفی ہو رہی ہے. سوال جواب ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا میں نے جملہ آپ کو لکھوایا معاشر میں حالات مختلف ہوں گے، کبھی سوال جواب کریں گے اور کبھی ایک دوسرے سے سوال جواب نہیں کریں گے. اور تیسرا آپ کو جواب لکھوایا کہ نفی کفار سے ہو رہی ہے. یہ مختلف جواب ہیں. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بِشَارَةً، پس وہ بندہ کہ بھاری ہو گیا ایمان والا اس کا پلڑا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میں نے شاید کل یا پرسوں عرض کیا تھا سورۃ انبیاء میں گزری ہے نازع الموازین القسط. سورۃ انبیاء نازع الموازین، وہاں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ موازین یہ جمع تعظیم کی ہے. کسی ساتھی کے ذہن میں ہے؟ ترازو ایک ہوگا لیکن جمع تعظیم کے، اس لیے معنی ہم بھی یہاں مفرد والا کر رہے ہیں، جمع والا نہیں کر رہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ بندہ کہ بھاری ہو گیا اس کا پلڑا ایمان والا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تخفیف اخروی ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ بندہ کہ ہلکا ہو گیا اس کا پلڑا ایمان والا. کیا مطلب؟ ایمان ہوگا ہی نہیں یعنی کافر ہوگا سمرا. فَأُولَئِكَ، بس یہ وہ لوگ ہیں خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو.
جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تلفح وجوہہم النار. لائبریری میں نا یہ دوسری جلد پڑھی ہے جواہر القرآن کی وہ لے آئے. دوسری جلد سورۃ المومنون والی. جلدی بیٹھا آیت آ گئی مجھے خیال نہیں رہا میں ساتھ لے آتا. فی جہنم خالدون. جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اب آپ کا امتحان ہے. تلفح وجوہہم النار. جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ باقی جسم محفوظ رہیں گے. چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ اشرف الاعضاء ہے. جب سب اعضاء میں سے زیادہ عزت والا چہرہ نہیں بچ سکے گا باقی جسم کیسے بچے گا؟ دوسرا جواب ذکر جز مراد کل. ذکر جز مراد کل. جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو آگ. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور وہ اس آگ میں بد شکل ہوں گے بوجہ چلنے کے. کالحون پر لفظ لکھنے دانت نکلنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دانت باہر نکل آئیں گے. انتہائی گندی شکل ہوگی ان کی. الم تکن آیاتی تتلی علیکم. تذلیل مجرمین کہا جائے گا کیا میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی دنیا میں تم پر؟ فکنتم بہا تکذبون. سبب خسارہ پس تم ان آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. قالو کہیں گے معذرت جرم. ربنا غلبت علینا شکوتنا. اے ہمارے پروردگار غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی. شکوتنا ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. اقرار جرم اور تھے ہم قوم گمراہ. تھے ہم قوم گمراہ. اپنے ہاتھوں ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی. شکوتنا بدبختی. ورنہ حدیث پاک میں تو آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, آتش پرست بنا دیتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا سورۃ الروم میں کہ تم اللہ نے جو استعداد اور قابلیت پر تمہیں پیدا کیا اسی کو مضبوط پکڑو. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. تھے ہم قوم گمراہ. اس لیے اعتراف کریں گے شاید معافی مل جائے لیکن معافی کہاں؟ ربنا اخرجنا منہا. درخواست عود. عود کہتے ہیں دوبارہ لوٹانا. اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال تو ہم کو منہا اس سے, اس آگ سے نکال. فَإِنُّدْنَا بس اگر ہم لوٹے, اگر ہم نے دوبارہ کا یہ کام کیا نا فَإِنَّا ظَالِمُونَ بس یقیناً ہم پورے ظالم ہوں گے. ایک دفعہ موقع دے دے یعنی اس وقت پوری سزا دینا, اب چھوڑ دو. قال اللہ کریم جواب دے گا رد درخواست اخسؤ فیہا. دھر دھر کتے کو کہا جاتا ہے, دھر دھر اخسؤ فیہا. مولانا سید بلوچستان ہم کتے کو کہتے ہیں پنجابی میں. کتا بھونکتا ہے نا تو کہتے ہیں دھر دھر. یہ دھر دھر کتے کو کہتے ہیں. اللہ فرمائے گا دھر دھر اخسؤ فیہا. دھر دھر کتوں میرے ساتھ بات مت کرو. اور یہ میں نے ایسے نہیں کہا, یہ میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. اچھا یہ حوالہ ہے جی جواہر القرآن حضرت شیخ کی تفسیر کا. میں اس موقع پر دکھایا کرتا ہوں ساتھیوں کو, بھئی ایسا نہ ہو مولوی صاحب نے اپنی طرف سے منع کر دیا. یہ اخسؤ فیہا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی. معنی سنو, جملہ سنو. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی دور ہو جاؤ اور مت بولو. یہ کلمہ تحقیر ہے جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اخسؤ فیہا. یہ کلمہ تحقیر ہے جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے اس طرح ان کو دھتکار دیا جائے گا. دیکھا کتے کو دھتکارا جاتا ہے. اخسؤ دھر دھر میرے ساتھ بات مت کرو, خاموش رہو ورنہ آپ بات سمجھ آئی آگے چلو. اخسؤ فیہا پڑے رہو ذلیل ہو کر جہنم میں.
ولا تکلمون، اور میرے ساتھ بات نہ کرو. کیوں؟ علت رد، کیوں اللہ ان کی درخواست کو رد کر دے گا؟ وجہ انہو، انہ تعلیلیہ، اس لیے، انہ کے نیچے معنی تو لکھو، اس لیے تمہاری درخواست ٹھکرا دی گئی ہے. کیوں؟ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً تھی، اس پر لفظ بھی لکھو، ادخال الہی، جلدی کرو جلدی، ادخال الہی، اس لیے کہ یقیناً تھی ایک جماعت میرے بندوں میں سے. بندے کون سے؟ نیچے لکھا ہے متکلم مقبول، متکلم مقبول، ایسے کلام کرنے والے جو میرے مقبول بندے تھے، مقبول بندے میرے کلام کرنے والے. یقیناً تھی ایک جماعت میرے مقبول بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے رہتے تھے، کلام مقبول، پہلے بندے مقبول، اب ان کا کلام بھی مقبول. کیا کہتے رہتے تھے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، پس بخش دے تو واسطے ہمارے، بخشش فرما ہماری، بخشش فرما گناہوں کی واسطے ہمارے، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر، وانتا خیر الراحمین، اور تو بہتر رحم کرنے والوں کا ہے. لیکن تم نے کیا کیا ظالمو؟ فاتخذتموہم سخریا، پس بنا لیا تم نے ان کو مذاق. وہ گناہوں کی معافی مانگتے تھے، رحمت مانگتے تھے، اور تم مذاق کرتے تھے ان سے. سو محض اس بات پر جو قبل قدر تھی، تم تو الٹا قدر کرتے ان کی کہ وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، گناہوں کی رحمت مانگ رہے ہیں. لیکن فاتخذتموہم سخریا، پس بنا لیا تم نے ان کو مذاق. یہ مرض شدید ہے، سخت بیماری، اور مرض مدید، یہ لمبی بھی تھی بیماری تمہاری. کیسے؟ حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ بھلوا دیا انہوں نے تم کو ذکری، میری یاد، تم انہی کے پیچھے پڑے رہے اور میری یاد بھول گئے. اور یہاں تک اس کا مشغلہ کیا، یہاں تک کہ بھلوا دیا انہوں نے تم کو میرا ذکر، تم انہی کے پیچھے پڑے رہے اور مجھے یاد رکھنا بھول گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. ہونا پیچھے آؤ، میں نے آپ کو صبح نمبر لکھوائے ہیں، من خفت موازین اوپر، منکرین کے 7 احوال. ایک حال خفت موازینو، ایمان والا پلڑا ان کا خالی. نمبر 2 خاسر انفسہم، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے. خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. 3 تلفح وجوہہم، چہرے ان کے جہنم کی آگ جلائے گی. نمبر 5 کالہون، بد شکل ہوں گے. نمبر 6 اخسوفیہ، کہا جائے گا دھر دھر. اور نمبر 7 لا تکلم، سے بات بھی نہ کرو. یہ منکرین کے 7 احوال. جب میں نے عذاب کے 7 اسباب بھی آپ کو لکھوائے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں. خاسروا انفسہم، ایک، یہ دونوں کے ساتھ متعلق ہے، منکرین کے حالات میں بھی اور سبب عذاب بھی. اپنی جان کو نقصان میں ڈالا تو عذاب. آگے جی، تو کذبون، اگلا صفحہ، کنتم بہا تکذبون، آیتوں کو جھٹلانا عذاب کا سبب. شکوتنا، بدبختی کا غالبانہ عذاب کا سبب. ظالم، گمراہ ہونا عذاب کا سبب. اور نمبر 5 یہ فاتخذوا سخریا، اللہ کے موحد نیک بندوں سے مذاق کرنا عذاب کا سبب. انسوکم، میری یاد بھول جانا عذاب کا سبب. تضحکون، موحدین سے ہنسی کرنا عذاب کا سبب. 7 سبب لکھوا دیے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ فرمائے گا یقیناً میں نے ان کو بدلہ دیے آج کے روز. بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ دین پر ڈٹے رہے. صبروا کا معنی کیا؟ دین پر ڈٹے رہے. اور کون سا بدلہ دیا؟ یہ کہ انہم ہم الفائزون، یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے. کالا، کافر کہے گا، کالا پر کافر لکھے، کافر کہے گا. شدت ہول قیامت، قیامت کی ہولناکی کی شدت. کافر کہے گا کم لبثتم فی الارض، کتنا ٹھہرے ہو تم زمین میں. عدد سنین، گنتی کے سال. کافر پوچھے گا ایک، یار تم کتنے ٹھہرے ہو؟ قالو، کہیں گے سال کیا، سال کیا ہوتا ہے بھائی؟ لبثنا یومن، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن. او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل، ایک دن تو نہیں ٹھہرے تھے دنیا یا برزخ میں، دن کا کچھ حصہ تو نہیں ٹھہرے تھے دنیا یا برزخ میں.
قیامت کی ہولناکی کے مقابلے میں ان کو دنیا یا برزخ میں ٹھہرنا ایک دن یا چند گھنٹوں کا معلوم ہوگا۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، پس پوچھ لے تو گننے والوں سے، یعنی ملائکہ فرشتوں سے پوچھ لے، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ قال، اللہ فرمائے گا، کالا پر اللہ لکھیں، اللہ فرمائے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ٹھہرے ہو تم مگر بہت کم۔ کم دنیا آخرت کے مقابلے میں کم ہے، برزخ آخرت کے مقابلے میں کم ہے۔ سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی یوم اور بعث تو غلط ہے، پڑھیں، لیکن اتنی بات جو تمہاری کلام سے معلوم ہوتی صحیح ہے، کیا قلیلا، بس اب لبسنا یومن او بعث یوم، اس سے دو باتیں سمجھی جا رہی ہیں۔ ایک تو سمجھا جا رہا ہے کہ کم ٹھہرے، اور دوسرا سمجھا جا رہا ہے ایک دن یا چند گھنٹے ٹھہرے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، بس جو بات صحیح ہے وہ یہی ہے کہ تم کم ٹھہرے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر یقیناً تم جانتے ہوتے دنیا میں اس قلت دنیا کو، دنیا میں رہ کر تمہیں معلوم ہوتا نا دنیا قلیل ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، زجر، کیا پس تم نے خیال کر لیا ہے کہ یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو عبثاً، خالی از حکمت؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی حکمت نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے میں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یقیناً تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تمہارا کیا خیال ہے تم فضول پیدا کیے گئے ہو، ہماری طرف نہیں آنا؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، خلاصہ سورت، پس بلند اللہ کریم بادشاہ سچا، لا الہ الا ہو، پر لکھے نتیجہ سبحان اللہ، کوئی حاجت روا مشکل کشا کا عالم الغیب نظر و نیاز کے لیک، کھوٹی قسمت کھڑا کرنے والا، اولاد بیٹے بیٹیاں دینے والا، سجدے طواف کے لیک، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، رب العرش الکریم، مالک عرش عزت والے کا۔ جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے، نیچے لکھا ہے، تو پھر وَمَن يَدْعُ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ، جو بندہ تخفیف و خروی پکارے اللہ کے ساتھ الہ اور کو، لا برہان لہو بہی، برہان اس کے اوپر عربی میں لفظ لکھنے ہیں، برہانن منزلن، انزال سے برہانن منزلن، بس لا برہان لہو بہی، جو بندہ پکارے اللہ کے ساتھ الہ اور کو، نہیں کوئی دلیل قرآن والی، منزلن اتاری ہوئی دلیل، نہیں کوئی قرآنی دلیل، لہو اس بندے کے لیے، بھی اس پکار والے مسئلے کے ساتھ، جو بندہ اللہ کے ساتھ اور الہ کو پکارے، اس بندے کے پاس اس غیر اللہ کو پکار والے مسئلے پر قرآنی دلیل نہیں ہے۔ مشرک کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوگی، سیڑھیوں والی مثالیں دے گا، چپراسیوں والی دے گا، قرآن والی دلیل نہیں ہوگی۔ آپ کو سورۃ العنکبوت یاد نہیں رہی، میں نے وہاں جملہ سنایا تھا، جس طرح مکڑی یہ دھاگا جس سے وہ جالا بناتا ہے اپنے پیٹ سے نکالتا ہے، مشرک کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، مشرک بھی اپنے دلائل پیٹ سے نکالتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، غیر اللہ کو پکارنے والا بچ نہیں سکتا، پکی بات ہے اس کا حساب اس کے پروردگار کے ہاں نیچے لکھا ہے ضرور ہوگا۔ اب نتیجہ حساب، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہوں گے کافر بلکہ ابدی جہنمی ہوں گے۔ سورت کے شروع میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، آخر میں فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خیر اللہ کو پکارنے والا ما فوق الاسباب کافر ہو گیا، حساب سے بچ نہیں سکتا، خیر اللہ کو پکارنے والا کافر ہے ما فوق الاسباب، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سبحان اللہ، میرے محبوب، کوئی مجھے خالص پکارے یا نہ پکارے، تو میری خالص پکار کرتا ہے، تو میری خالص پکار کرتا ہے۔ کیسے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، تلقین دعا، جب آپ نے کہنا ہے اور دوسرے بدر جائے اولا، بدر جائے اولا، نہ
بدل جائے اولا. جب آپ نے یہ دعا کرنی ہے تو دوسروں کو دعا سے بڑھ کر دعا کرنی چاہیے. کون سی دعا؟ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مغفرت فرما، بخش دے خطائیں، ورحم اور رحم کر، وانت خیر الراحمین اور تو بہتر رحم کرنے والوں کا ہے. میں نے جملہ سنایا تھا آپ کو اور لکھوایا بھی تھا. انبیاء علیہ السلام مغفرت مانگا کرتے ہیں اور مغفرت کے لیے پہلے گناہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں. خیال کرنا انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا واستغفر لذنبک پر. اس کا کیا مطلب ہے وہاں حاشیہ لکھیں گے انشاءاللہ. نیچے لکھا ہے نمبر 1 معاش، نمبر 2 توفیق طاعات نیکیوں کی توفیق، نمبر 3 نجات آخرت، نمبر 4 اعطاء جنت. اللہ ساری چیزیں دے دے، معاش گزران اچھا ہو، نیکیوں کی توفیق ہو، آخرت کی نجات ہو، جنت مل جائے، اور بندے کو کیا چاہیے. ہم 6 حوالے دیکھتے حضرت ابن عباس کے. پہلا حوالہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 12. وہ نوزیر صاحب حفاظ حوالے کھولتے ہو تاکہ آسانی ہو. نمبر میں نے آپ کو صبح لکھوا دیے 845 43 843 آیت کا نمبر 12. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. دو ساتھی مل جاؤ مولانا، دو مل جاؤ. ضروری نہیں بیٹا ہر بندہ کھولے. حوالے لکھے ہوئے خالی دیکھنے ہیں، ترجمہ سننا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 سال تک یہ دعا مانگیں گے اور 1000 سال بعد ان کو اللہ جواب دے گا. کیسے؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اگر تو دیکھ لیتا لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، تو دیکھتا معاملہ بڑا. کب؟ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، نیچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو بوجہ شرمندگی اپنے رب کے. کیا کہتے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب دیکھ سن لیا ہے. فرجعنا نعمل صالحا، پس واپس لوٹا ہم کو، مہربانی ایک دفعہ تو واپس لوٹا دنیا در. نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک. انا موقنون، یقیناً ہم یقین کرنے والے. اب یقین آیا ہے ہمیں. 1000 سال بعد اللہ جواب دے گا. فلو شئنا، 1000 سال کہیں گے فرجنا فرجنا فرجنا. فلو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. اب جواب وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہیں ان کی ہدایت کو البتہ دے دیتے ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت منزل مقصود تک پہنچا دے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ جواب ملے گا. لیکن حق القول منی، لیکن ثابت ہو گئی بات میری جانب سے. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور بھروں گا میں جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں سے. چیختے رہو، واپسی نہیں ہوگی، جہنم کو تم سے بھرنا ہے. دوسرا سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 11 947 صفحہ. قالوا، یہ درمیان میں ہے. قالوا ربنا امتنا سنتین. بولنا ٹک دو ساتھی بیٹا مل جاؤ، مہربانی کرو، ہر بندہ نہ کھولے، ٹائم نہیں ہے. قالوا ربنا امتنا سنتین، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار تو نے موتیں بھی دی ہم کو 2، وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْن، زندگیاں بھی تو نے دی ہم کو 2، موتیں بھی 2 زندگیاں بھی 2. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہے طرف نکلنے کے کوئی صورت، کوئی راستہ نکلنے کا؟ اللہ ہم مانتے مہربانی کر. 1000 سال یہ کہیں گے، 1000 سال بعد جواب آئے گا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ عِسَادُ اللہ. نہیں کوئی مَالَكُمْ مِّن سَبِيلٍ، کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُ، اس لیے یقیناً شان یہ ہے عِسَادُ اللہ وعدہ، جب اللہ کریم اکیلے کو بلایا جاتا تھا کفر تم انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تم مان لیتے تھے. کوئی نکلنے کی صورت نہیں. 1000 سال بعد جواب آئے گا. سورۃ زخرف آیت نمبر 77. 1001
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور آواز دیں گے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اور بلاویں گے مایوس ہو کر داروغہ کو، جو جہنم کا داروغہ ہوگا نا بڑا، اس کو بلائیں گے، آواز دیں گے، یا مالک، اے مالک فرشتہ، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو دعا کر تاکہ فیصلہ کر دے موت کا ہم پر تیرا رب، اللہ ہمیں موت دے دے۔ مالک فرشتہ دعا کر دعا کر دعا کر، اللہ ہمیں موت دے دے موت دے دے موت دے دے۔ 1000 سال بعد جواب ملے گا، اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، مالک فرشتہ کہے گا تم ٹھہرنے والے ہو جہنم میں، بس کوئی موت شوت نہیں ہے۔ کھولو جی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 44، 533 533 533 یہ وَأَنذِرِ النَّاسَ، پہلی سطر، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے میرے محبوب لوگوں کو، یوم اس دن سے آئے گا ان کے پاس عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہیں گے ظالم لوگ مشرک جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے پروردگار ڈھیل دے تو ہم کو تھوڑی مدت تک، تھوڑا سا تو موقع دے دے، مہلت دے دے اللہ، ہم تیری نجیب دعوتک، تیری دعوت توحید کو قبول کریں گے، اور نتبع رسل، پیچھے چلیں گے رسولوں کے۔ 1000 سال بعد جواب آئے گا کیا؟ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ، کیا تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی من قبل، اس سے پہلے، کہ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے، اب چیز دے ہو۔ کھولو مولانا سورۃ فاطر آیت نمبر 37، 899 899 دوسری سطح ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ فریاد کرتے ہوں گے جہنم میں، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال، ہم عمل کریں گے نیک، سوائے ان کے کنہ نعمل جو ہم عمل کیا کرتے تھے۔ 1000 سال تک یہ دعا مانگیں گے، 1000 سال بعد رد درخواست، اللہ کی طرف سے جواب ہے، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی، ماں اتنی قدر، یا تذکرو، نصیحت حاصل کرنا چاہتا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، فی اس میں، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، ہم نے عمر نہیں دی تھی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکھو تم مزہ دین کی مخالفت کا، نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ 1000 سال بعد جواب، یہاں بھی سبق میں آئیے، ربنا اخرجنا، اللہ ایک دفعہ تو نکال مہربانی کر، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم لوٹے دوبارہ ہم نے دین کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، تو ہم پورے ظالم ہوں گے، اللہ اب تو معافی دے دے۔ کال 1000 سال بعد جواب آئے گا، اِخْسَئُوا فِيهَا، 1000 سال بعد جواب۔ اور وہاں سورۃ النور، تھوڑے حاشیے لکھ لو اس کے، سورۃ النور، انزلناہا، جلدی کرو، انزلناہا، پہلی آیت کا حاشیہ نمبر 1، ماضی شروع فی الفعل کے لیے، نمبر 2، ماضی اصل معنی پر ہے، اور یہ آیت احکام والی آیات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نیچے آؤ، 1 2 3 4 چوتھی سطر میں لفظ لا تأخذکم بہما رافت، رافت کا جملہ لکھیں۔ نمبر 1، حد جاری نہ کرو، جن ساتھیوں کے حاشیے مکمل نہ ہوئے سورت سمجھ نہیں آئے گی۔
رافتن نمبر 1 حد جاری نہ کرو، نمبر 2 ایسا مارو پتہ نہ چلے، نمبر 3 کمی کر دو، نمبر 4 معافی کی سفارش کرو۔ فیس بک کا نہیں چلاؤں آج، حاشی مکمل کر رہے ہیں۔ نیچے من الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، اس کا ایک جملہ، مرد کو مقدم کیا، نکاح شروع مرد سے ہوتا ہے، عورت تو منکوحہ ہے۔ لکیر لگاؤ اور جملہ، زانی عفت میں غدار، عفت عین فیت عفت میں غدار، مشرک عبادت میں غدار۔ صفحہ 713 ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اس کے سامنے لکھو واقع افک پر 3 گروہ بن گئے۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 سادہ مخلص، سادہ مخلص 3 بندے۔ نمبر 3 خاموش رہنے والے۔ نوٹ، ان تینوں کا ذکر آئے گا بہت سے صحابہ نے زور شور سے تردید کی، ان کا ذکر نہیں ہے۔ صفحہ 714 پہلی سطر ہے، ولولا فضل اللہ علیکم، فضل اللہ کا جملہ۔ پہلے 2 گروہ مخلصین کے لیے توبہ کی مہلت، اور ابن ابی کے لیے وقتی فائدہ کہ دنیا میں بچ گیا۔ صفحہ 715 یہ درمیان میں دیکھیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کا جملہ۔ ایسے احکام نازل کیے جن سے بے حیائی اور بہتان تراشی کا خاتمہ ہو، ورنہ منافقین کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔
آخری دو سطریں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اس کا جملہ جو مخلص تہمت میں ملوث ہوئے توبہ کے بعد ان سے حسن سلوک کا حکم، صفحہ 716 پہلی سطر ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اس کا جملہ بخشش اور عطا، بخشش اور عطا اسباب مغفرت میں سے ہیں، ان کو کیوں بند کرتے ہو؟ اسی صفحے پر آخری دو آیتیں دیکھیں، دو سطریں الخبیثات للخبیثین سامنے لکھیں۔ ابن ابی گندا تھا، اس لیے اس سے گندی عادت سرزد ہوئی۔ نمبر 2، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی طیبہ سے طیب افعال ہی سرزد ہو سکتے ہیں۔ نوٹ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا۔ کہ اگر نبی پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے۔ مجھے نہیں لگا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ صفحہ 720 اللہ نور السماوات والارض۔ نمبر 1، نور کا فاعل اللہ۔ نمبر 2، نور سے مراد قرآن و سنت۔ نمبر 3، مشکات، آیت میں لفظ ہے مشکات، مومن کا سینہ۔ نمبر 4، مصباح، آیت میں لفظ ہے مصباح، مومن کا عقیدہ۔ نمبر 5، زجاجہ، مومن کا دل۔ نمبر 6، زیتونہ، یہ بھی آیت میں لفظ ہے زیتونہ، مومن کا جسم۔ نمبر 7، تیل، قرآن و سنت پر عمل۔
نمبر 8 نور علی نور، عمل مومن و بیان مومن۔ صفحہ 721 آخری سطر ہے، کسراب بقیۃ، کسراب کے نیچے لکھا ہوا ہے قسم اول، اسی کے ساتھ جملہ لکھیں فی نفس ہی اچھے۔ اگلا صفحہ 722 او کا ظلمات پر لکھا ہے قسم دوم، اس کے آگے لکھیں فی نفس ہی برے۔ اب اسی آیت میں لفظ دیکھتے ہیں، حاشیے پر لکھتے ہیں نمبر 1 بحر، مشرق کا سینہ۔ نمبر 2 موج، مشرق کی جہالت۔ نمبر 3 من فوق ہی موج، آیت میں لفظ ہیں دوست مشرق، مولوی پیر مشرق۔ نمبر 4 صحاب، عمل شرکیہ۔ چلو مولانا کل انشاءاللہ زندگی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتہ